نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولی بھائی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہاں جی، سب سے پہلے تو آج جو اسلام آباد میں بلاسٹ ہوا ہے، تھوڑا اس کے اوپر میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے دوں. پاکستانی عوام اور پاکستان کے سیکیورٹی ادارے، بالخصوص پولیس اور فوج کی قربانیوں کی وجہ سے، جن کا سلسلہ 2014 آنورڈ اے پی ایس انسیڈنٹ کے بعد شروع ہوا تھا، ہمارے ملک میں دہشت گردی کا ایشو کافی حد تک ایڈریس ہو چکا تھا. لیکن ابھی کچھ عرصہ سے کے پی کے اندر دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. صرف 2022 کے اندر 950 سے زیادہ چھوٹے بڑے اس قسم کے انسیڈنٹ ہو چکے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ پنجاب کے لوگوں نے اس کی ہیٹ کو اس طرح فیل نہیں کیا. ہمیشہ ہمارا جو کے پی کا صوبہ ہے، یہ ایک فرنٹ لائن کے طور پر دہشت گردی کا شکار ہوتا ہے. وہاں پہ عوام بھی اور سیکیورٹی ادارے بھی قربانیاں دیتے ہیں. پچھلے دنوں بنو والا بھی ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں چند ایک سیکیورٹی اداروں کے لوگوں نے جام شہادت نوش کیا اور 25 کے قریب دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے. ہم تو اس کو اس اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کی کیا پکچر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوگا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اسلام کے نام کے اوپر قتل کر رہے ہیں. یہ ایک سب سے بھیانک اس کا رخ ہے جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم خود کش حملوں کے ذریعے نہتے عوام اور سیکیورٹی اداروں کے وہ لوگ جن کا پالیسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان سے کیوں بدلہ اتارنا چاہتے ہیں؟ کیوں نہیں اس سٹرگل کو ہم پولیٹیکل سٹرگل بناتے ہیں؟ جہاں تک افغان وار کا تعلق ہے، میں اسے ہمیشہ سپورٹ کرتا رہا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جب چور تیرے گھر میں گھس آئیں تو ان سے لڑ. اگر تو مارا گیا تو اللہ کے حضور شہید لکھا جائے گا، اور اگر تیرے ہاتھوں چور قتل ہو گیا تو تجھ پر کوئی تاوان نہیں ہے. اس کے تحت جو بیرونی قوتیں افغانستان کے اوپر حملہ آور ہوئیں اور وہاں نہتے مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا اور باہر سے آ کے ایک ملک کے اوپر قبضہ کر لیا 9/11 کے بعد، اور اس میں اس وقت پاکستان میں چونکہ ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی، اگرچہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کوئی بھی اس کے حق میں نہیں تھی جو کچھ مشرف نے کیا اور ہمیں امریکہ کی جنگ میں جھونک دیا، اور اس کی ہیٹ آج تک ہم فیل کر رہے ہیں. بہرحال افغان وار جو ہوئی، امریکہ کے اگینسٹ طالبان نے جو ایفرٹ پٹ کی، وہ بالکل لیجیٹمائز جہاد اور قتال ہے جس کا کانسیپٹ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. لیکن ایک مسلمان ملک کے اندر آپ اختلاف رائے کی بنیاد کے اوپر اس لیول پہ اتر آئیں کہ قتل و غارت کا ایک سلسلہ شروع کر دیں، یہ کسی بھی اعتبار سے جسٹیفائی نہیں ہے. اور ابھی تو ہم اس طرف بھی سوچ و بچار کر رہے ہیں کہ شاید بیرونی قوتیں ٹی ٹی پی کے نام کے اوپر پاکستان کے اندر اس طرح کا انتشار پیدا کرنا چاہ رہی ہیں، کیونکہ کافی عرصے سے تو سکون تھا، اور خصوصاً جب سے افغانستان کا ایشو ایڈریس ہوا ہے تو جو تحریک طالبان پاکستان ہے، ان کی بھی مین بیعت جو ہے وہ ٹی ٹی اے یعنی تحریک طالبان افغانستان جو اس وقت حکومت میں ہے، ان کے امیر المومنین کے ساتھ ان کی بیعت ہے. اور اس وقت ان کی طرف سے بھی ان کو ایٹ لیسٹ انہوں نے جگہ تو پرووائڈ کی ہوئی ہے. اسی وجہ سے جو یہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں پاکستان میں، اس کے بعد
اسکیپ روٹ ان کے پاس افغانستان کا موجود ہے، اور وہاں پہ چونکہ آپ کو پتہ ہے القاعدہ بھی کافی حد تک ایکٹیو ہو چکی ہے، اور ان کا اپنا امیر المومنین الگ سے ہے، اور وہ افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب وہ سمجھ لیں وہاں کی ٹی ٹی پی ہے افغان حکومت کے خلاف، جو کہ طالبان کی حکومت ہے، اور دونوں طرف مذہب کے نام کے اوپر اپنے اپنے امیر المومنین موجود ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں انہیں امیر المومنین نہ کہیں، آپ انہیں اپنے اپنے حکمران کہیں، یا امیر المومنین فی افغانستان کہہ لیں، یا وہ اپنے امیر المومنین کو فی الشام کہہ لیں۔ مسلمانوں کے امیر المومنین اس طرح کے نہیں ہوتے کہ وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنا پابند کرنے کی کوشش کریں۔ اور ٹی ٹی اے جو ہے تحریک طالبان افغانستان، جن کی اس وقت حکومت ہے، انہوں نے 20 سال تک امریکہ سے لڑائی کے بعد کافی کچھ لرن بھی کیا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کافی حد تک وہ ماڈریٹ ہو چکے ہیں، کافی ساری پالیسیز ان کی بہتر ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ اہل حدیث مکتب فکر کے لیے ایک برا وقت ہے، کیونکہ عموماً جتنے بھی القاعدہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یہ سلفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں، اور وہاں پہ اہل حدیث اپنی مساجد یا مدارس کے اندر ان کو کسی حد تک سپورٹ بھی کرتے ہیں یا سافٹ کارنر رکھتے ہیں، بعض نہیں بھی رکھتے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے پھر تکلیف ساروں کو کاٹنی پڑتی ہے۔ مجھے تو سوائے دعا کرنے کے کوئی اور چارہ نظر نہیں آ رہا اس حوالے سے کہ یہ جو صورتحال افغانستان کی اور پاکستان کی بن چکی ہے امریکہ کے جانے کے بعد، ایک مصیبت سے جان چھوٹتی ہے اور ایک دوسری مصیبت راستہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ آج بھی جو I-10-4 اسلام آباد میں جو کچھ ہوا، اور اس کے اندر بھی ایک سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے، کچھ زخمی بھی ہوئے، اس کی سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج بھی آ چکی ہے، اور دیکھیں کہ ایک میل اور فیمیل خودکش حملہ آور اس میں یوز ہوئے، ٹیکسی کے اندر وہ جا رہے تھے، انہیں روکنے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال اس اکیلے کانسٹیبل نے اپنی قربانی دے کر درجنوں لوگوں کی جان بچا لی۔ آج جمعے کا دن تھا، تو عین ممکن ہے کہ یہ کسی امام بارگاہ یا مسجد کی طرف روانہ ہو یہ دو مرد و عورت۔ اور دیکھیں ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے نہ ہندوؤں سے کوئی خطرہ ہے، حالانکہ سندھ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں ہندو آباد ہیں، پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں کرسچنز موجود ہیں، ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہمیں خطرہ ہے تو سو کالڈ مسلمانوں سے خطرہ ہے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے خطرہ ہے۔ پھر بسا اوقات ہمارے سیکیورٹی ادارے بھی، ایجنسیز بھی ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر بعض اوقات اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی پرفارم کرتے ہیں جو میں اب کیمرے پہ بات کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا، پھر بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ اور اشارتاً میں چونکہ ان کی اصلاح کی بات کر رہا ہوں، تو مقصد اصلاح ہے کہ شاید ہماری یہ تڑپ ان لوگوں تک پہنچ جائے جو ڈیسیژن میکر ہیں، کہ بعض اوقات آپ کی پالیسیز کی غلط ایگزیکیوشن کی وجہ سے کس طریقے سے لوگوں کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ اور پاکستان تو امریکہ کی جنگ کے اندر اربوں ڈالر اپنے گنوا چکا ہے، لاکھوں میں عوام الناس اور ہزاروں میں پاکستان کی افواج شہید ہو چکی ہیں۔ ہم تو بڑے سکون میں آ گئے تھے، اور آج کل تو صرف پولیٹیکل جو ایک اختلاف ہے صرف وہی ڈسکس ہو رہا تھا، اور اچانک آج یہ ایکٹیویٹی ہو گئی ہے I-10۔ میرا خیال ہے جس طریقے سے 2014 کے اندر اے پی ایس اٹیک کے بعد آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی تھی، اور اس وقت عمران خان صاحب کنٹینر پہ تھے، اس کے باوجود انہوں نے اپنا وہ سارا کچھ پوسٹ پون کر دیا، بلکہ وہ کینسل کر دیا، اور پھر وہ اس کانفرنس میں بھی شریک ہوئے۔ اس وقت بھی ضرورت ہے کہ ہم آپس کی لڑائیوں کو چھوڑ کے فی الوقت ایٹ لیسٹ اس ایشو کے اوپر تو اکٹھے ہوں۔ میں بارہا پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف ڈیموکریسی لکھا جائے جس پہ ساری پارٹیز اکٹھی ہوں، اور اب چارٹر آف سیکیورٹی بھی اس حوالے سے بھی کوئی پالیسی کے اعتبار سے ہمارا ایک سٹانس ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ایک پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ
کسی دہشت گرد تنظیم کو دبے الفاظ میں سپورٹ کر رہا ہو اور دوسرا پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ اس تنظیم کے خلاف بات کر کے اپنی لائف کو ونریبل کر لے، ایک سٹانس اختیار کیا جائے تاکہ معاملات بہتری کی طرف جائیں۔ تو یہ آج جمعے کے دن جو کچھ ہوا، ہم اس میں جتنے لوگ شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، اس حوالے سے جو تکلیف میں ہیں، زخمی ہیں، انہیں شفا عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین کو بھی صبر دے، اس صبر پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔